الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا اور جب وقع القول بات واقع ہو جائے گی علیہم ان پر اخرجنا ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابۃ من الارض زمین میں سے ایک جانور تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا ان الناس کہ فلاں لوگ کانوا بآیاتنا لا یوقنون ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی وعید کو جھٹلا رہے ہیں اور عذاب کے لانے میں جلدی مچا رہے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ایک انوکھی قسم کا ہوگا۔ وہ جانور قیامت کی علامات میں سے ہوگا اور اس کے نکل جانے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آخرت کی حقیقتوں سے پردہ اٹھ جائے تو اس کے بعد آزمائش کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض تفاسیر کے اندر اس جانور کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 70 ہاتھ لمبا ہوگا، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی اور 2 پر ہوں گے، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے اس جانور کی کوئی کیفیت واضح ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم صرف اتنی ہی بات کہیں گے جو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو حدیث دجال میں جو جساسہ جانور ہے اس کو قرار دیا ہے، اور بعض نے یاجوج ماجوج، لیکن یہ سارے بغیر دلیل کے باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو لفظ بیان کیا وہ کیا ہے؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ زمین سے وہ ایک جانور نکلے گا جو ان سے کلام کرے گا۔ اور یہ کلام کرنا، گفتگو کرنا، اصل میں قیامت کے قریب کیا ہے؟ اس قسم کے عجیب و غریب واقعات کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ وہ چیزیں کلام کریں گی، گفتگو کریں گی جو عام طور پر نہیں کرتی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور آدمی سے اس کے جو لاٹھی ہوگی، کوڑا ہوگا، اس کا کنارہ اور جوتے کا تسمہ بات کرے گا، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا، حتیٰ کہ جب قیامت بالکل قریب ہوگی اور اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گی، جس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت وہ جانور زمین سے نکلے گا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھو، اور آپ نے وہ نشانیاں شمار کی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، زمین سے نکلنے والا جانور، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دجال کا نکلنا، اور 3 خسف یعنی زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرہ عرب میں، اور آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی جو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا کہ ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ علی الناس ضحا وایہما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قریب، کہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، اور جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا،
ان میں سے جو بھی دونوں سے پہلے ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ظاہر ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین سے جب وہ جانور نکلے گا لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا یہ تو نے کس سے خریدا ہے، وہ جواب دے گا میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، کہ چھ چیزوں سے پہلے نیک اعمال کے اندر کرنے میں جلدی کر لو۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دھواں، نمبر 3 دجال، نمبر 4 زمین کا جانور، نمبر 5 موت، اور نمبر 6 قیامت۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، اور اس کی کیفیت بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر آ گئی کہ وہ لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا۔ کیوں؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ اس کی 2 تفسیر ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان الناس، اس سے مراد مخصوص لوگ ہیں، یعنی وہ جانور لوگوں سے یہ کلام کرے گا کہ فلاں جو لوگ ہیں وہ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے، یعنی وہ ایمان نہ لانے والوں کی نشاندہی کرے گا۔ اور نمبر 2 ان الناس سے پہلے لام محذوف ہے، تو گویا عبارت یوں ہوگی تکلمہم لأن الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ وہ جانور ان سے کلام اس لیے کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اس صورت میں دابہ کا کلام کرنا ہی یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہوگا۔ تو دونوں معنی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں یہ ان الناس جانور کا کلام ہے، اور بعد والے معنی کے لحاظ سے یہ ان الناس جانور یا کلام دابہ کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کلام کیوں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان نشانیوں کے آنے سے پہلے ایمان لانے کی اور سچا ایمان لانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔